بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کرا تخلیق کی، اور درود السلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، جسٹس قاضی فیصل صاحب نے جو ڈیسیژن دیا، اس ڈیسیژن کے حوالے سے کافی کنفیوژن جو ہے نا وہ پائی جا رہی ہے عوامی حلقوں کے اندر، اور اس پر علامہ حشام علیہ ظہیر صاحب کا جو ہے وہ ایک تفصیلی ویڈیو پیغام جو ہے نا وہ آیا ہے۔ انہوں نے ایک ایک جو پوائنٹ ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ اس طرح سے ہوا۔ یعنی ابھی تک اس چیز کا جو عام آدمی ہے یا اس کو معلوم نہیں کہ یہ ڈیسیژن، یعنی ابھی تک لوگ جو ہے وہ کنفیوژن میں پائے جا رہے ہیں کہ یار یہ ڈیسیژن ہے کیا، کس طرح سے ہوا، یعنی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو۔ تو اس پر انہوں نے اپنی ایک تفصیلی جو ہے نا اس ڈیسیژن کو بھی سامنے رکھا، اور ڈیسیژن کو سامنے رکھ کے یعنی ایک ایک جو پوائنٹ تھا اس کو ہائی لائٹ کیا اور بتایا کہ یار یہ اس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے مزید جو کچھ کہا ہے وہ اس ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے، لیکن ان کی جو باتیں وہ کچھ سمجھ ضرور ہیں، کیوں انہوں نے اس چیز کو تفصیلاً جو ہے نا وہ جاری کیا، اور یہ ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی کچھ رہنمائی کی ہے، اور ایک قسم کا ان کا یعنی یہ فرسٹ عالم دین ہے جن کا اس ڈیسیژن کے حوالے سے ایک تفصیلی جو ہے نا وہ ایک اپنا ایک ویو آف پوائنٹ جو ہے نا وہ سامنے آئے۔ تو اس حوالے سے ناظرین مزید انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، آئیے سب سے پہلے وہ سنتے پھر اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ کی طرف مبذول کروانی ہے کہ جس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، میری سب سے پہلی استدعا اور آپ سب پاکستانیوں سے اس بات کے اوپر میں اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے دین کے شاعر کا، دین کے معاملات کا جو بھی کوئی فیصلہ ہو اس کے اندر سیاسی وابستگیوں کو پس پش ڈال دیا جائے۔ ختم نبوت ہو، حرمت رسول ہو، دفاع صحابہ ہو، یہ جو قاضد ہیں، یہ جو مشترکات امت ہیں، انہوں نے امت کو جوڑا ہوا ہے، ان مشترکہ قاضد کے اوپر اپنی سیاسی وابستگیوں کو پس پش ڈال کے فیصلہ کیجیے۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ زمانہ ماضی میں بعض لوگوں نے سیاسی وابستگی کی وجہ سے بہت سے ایسے فیصلوں کو سپورٹ کیا جو خلاف دین تھے، اور آج پھر سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے ایسے فیصلوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے جو خلاف دین اور شریعت ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گزشتہ دنوں ایک فیصلہ دیا، وہ فیصلہ میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے پڑھ نہ سکا۔ آج صبح علماء اور وکلاء اور مختلف جماعتوں کے قائدین نے رابطہ کیا تو اس فیصلے کو تفصیل سے پڑھا۔ اب ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی فضول ہردہ سرائی کرتے ہیں، جو علماء کو کون سی انگلش آتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج معاشرے میں ایسے علماء موجود ہیں جو دنیا کی تمام زندہ زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں۔ میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں لا کا سٹوڈنٹ ہوں، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں، اور میں نے یہ ڈگری صرف دفاع دین کے لیے حاصل کی ہے، پریکٹس کرنے کے لیے حاصل نہیں کی، تاکہ ان امور کے اوپر جب بھی کوئی فیصلہ آئے تو بندہ ازخود مطالعہ کر کے اور اس کو دیکھ کر اور عوام کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ تو یہ باتیں کرنا جی علماء جی باتوں میں آ گئے ہیں، جی جیو کی باتوں میں آ گئے ہیں، جی غلط رپورٹنگ کی باتوں میں آ گئے ہیں، جی اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ہم جیسے علماء کے بارے میں اگر یہ بات آپ لوگ کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کے سپورٹر بن گئے، تو پھر آپ نے ہماری اپوزیشن 5 سال نہیں دیکھی۔ جس وقت آپ نون لیگ کی پوری قیادت جیلوں کے اندر بند تھی تو اس وقت پاکستان میں چند آوازیں تھیں، جن میں سے ایک آواز اس دین کے طالب علم کی بھی تھی کہ جب بھی خلاف شریعت کوئی کام ہوا ہم نے آواز کو اٹھایا۔ ہمارے لیے دین مقدم ہے، ہمارے لیے شریعت مقدم ہے، ہمارے لیے سیاسی وابستگیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ سیاسی وابستگیاں ہیں لیکن ان کو پس پش ڈال کر ہم حق اور سچ کی بات کہیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں جو 2 دفعات کو اڑانے کی بات کی ہے اس کے حوالے سے مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک 298 ہے، آپ اٹھائیے، گوگل کے اوپر سرچ کیجئے۔ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی میں نے ٹویٹر کے اوپر اس کی ٹرانسلیشن بھی لگا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی قادیانی ہو، احمدی ہو، لاہوری گروپ ہو، جو بھی، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے تبلیغ نہیں کر سکتا اور مسلمانوں کو ابلاغ نہیں کر سکتا، اور ان کو مسلمانوں کو اپنا فیتھ ایکسیپٹ کرنے کی ترویج تلقین نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان کے آئین میں ہے، کیونکہ یہ جعل سازی ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، خود کو مسلمان کلیم کر کے کریں گے تو جعل سازی ہے۔ 298 امتناع قادیانیت ایکٹ ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ نہیں لگتا، قاضی صاحب آپ کے فیصلے میں تضاد موجود ہے، کیوں نہیں لگتا؟ کہ آپ اس کو قادیانی نہیں مانتے؟
آپ کے فیصلے سے پتہ لگتا ہے آپ اس کو قادیانی مانتے ہیں، کیونکہ آپ نے لکھا کہ ہر مذہب کو، ہر گروہ کو اپنے ابلاغ کی اجازت ہے، گویا آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں۔ اور پھر جب غیر مسلم مانتے ہیں تو 298 کو حذف کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ وہ قرآن کی تفسیر بانٹ رہا ہے اور تفسیر صغیر بانٹ رہا ہے جو قرآن پاک کی صراحتاً تحریف کے اوپر مبنی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، جس قرآن پاک میں کئی صاحب یہ لکھا ہو جگہ جگہ کہ مسیح موعود نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا اس کے اوپر 295 بی نہیں لگتی؟ 295 بی کا بھی جو مفہوم ہے آپ اٹھائیے دیکھ لیجئے، ڈیفائلنگ ہے، اس سے مراد آلودہ کرنا بھی ہے، اور اس سے مراد جعل سازی بھی ہے، اور اس سے مراد، اچھا آپ مجھے بتائیے، میں ابھی اٹھوں اور کہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، معاذ اللہ کوئی شخص اٹھے پاکستان میں اور وہ کہے کہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ اس کو کہیں گے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے اس کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، اب جس کا جی چاہے تحریف کرتا چلا جائے، یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ اگر آپ ان کو قادیانی مانتے ہوئے فیصلہ دیتے ہیں تو پھر امتناع قادیانیت لگے گا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان مان لیں تو آپ پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کو اس قانون اور آئین میں غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے ان کے حقوق کا جو جملہ آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا ان کو تب ملے گا جب وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں گے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان تسلیم کر کے تبلیغ کریں گے تو 298 لگے گا۔ کتنی عام فہم بات ہے، لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، جی بڑی مشکل بات ہے، جی مولویوں کو سمجھ نہیں آئی، مولویوں کو انگلش نہیں آتی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، دین کو مقدم رکھنا چاہیے۔ 298 پھر لگے گی، اگر وہ آپ نے فیصلے میں خود لکھا اگر وہ قادیانی ہے تو امتناع قادیانیت یہی تو ہے، یہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے۔ اور پھر آپ نے 295 بی کو کیسے اڑا دیا؟ ایک بندہ قرآن پاک کی تفسیر چھاپ کر اور اس کے اندر تحریف کر رہا ہے، یہ تو توہین قرآن کے زمرے میں بھی آتا ہے، اس کے اوپر تو دفعات کا مزید سے مزید اضافہ ہوتا چلا جانا چاہیے۔ اور آپ نے کہا کہ اس شخص کے اوپر 295 بی نہیں لگتا اور 298 سی نہیں لگتا۔ قاضی صاحب کیسے نہیں لگتا؟ آپ نے جو وکلا کی ٹیم پیش ہوئی ان کو بھی دلائل نہیں دینے دیا، ان کے ساتھ بھی جبر کا معاملہ کیا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، کون سا دین؟ قادیانیت کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ کون سا رسول آیا؟ کون سا پیغمبر آیا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کو حقوق ملے مسلمانوں کے، اور مسلمان ان کو غیر مسلم بھی تسلیم نہ کریں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ قادیانی خود اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں اور پھر آپ ان کو حقوق دے دیں جو باقی اقلیتوں کے ہیں۔ جب وہ جعل سازی کر کے قرآن پاک میں تحریف کر کے، کیا قرآن پاک کی کوئی بھی ٹرانسلیشن، کوئی بھی ترجمہ آپ کے فیصلے کی روشنی میں آج کے بعد کوئی شخص کرے اور آپ کا فیصلہ لکھ کے لگا دے کہ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے اس لیے اس میں اب تحریف نہیں ہو سکتی، تو بس اب جو مرضی جس کا جی چاہے اس کی ٹرانسلیشن کر کے چھاپتا پھرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ علماء بورڈ نے، قرآن بورڈ نے، پاکستان کے آئین نے اس طرح کی کتابوں کے چھاپنے کے اوپر پابندی لگائی، اور پرچہ ہوا بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ یہ تحریف شدہ قرآن پاک کا ترجمہ بانٹ رہے ہیں۔ وہ جیسے ہوا کیسے ہوا یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن آپ کو صرف آگاہ کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ بلا وجہ ابہام نہ پھیلایا جائے، یہ جی فلانے کا ایسا ہے، فلانے کا ایسا ہے، کرسٹل کلیئر ہے۔ خود گوگل سے کسی بھی سرچ انجن سے سرچ کیجئے، 298 سی اور 295 بی اس مجرم کے اوپر لگنی چاہیے تھی کہ نہیں تھی لگنی چاہیے، اور اگر قاضی صاحب نے اس کو ختم کر دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے وکلا کا ایک بہت بڑا پینل اس کے اوپر ریویو پٹیشن میں بھی جا رہا ہے۔ لیکن عوام سے میں یہ بات کرتا ہوں، اللہ کے لیے سیاسی وابستگیوں کو اتنا مقدم نہ جانیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جی قائدی فائد عیسیٰ کے خلاف پراپیگنڈا پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ کیا ہم پی ٹی آئی کے مخالف، یا کیا ہم پی ٹی آئی کی وجہ سے قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں، یا کیا علماء آپ کو پتہ ہے پاکستان میں علماء کا سارا طبقہ خان کے دور میں اس کا مخالف تھا، خود ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے، تو ہم نے کیوں ان باتوں میں آنا؟ ہمارے لیے سیاسی وابستگی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اور آپ کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی عام فہم بات ہے، آپ اٹھائیے، اور اس حوالے سے اگر مزید کوئی اشکال ہیں وہ بھی میں دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، یہ تھا علامہ حشام الہی ظہیر صاحب کا وہ ویڈیو کلپ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا، جس میں انہوں نے اس کے اندر
جو ڈیسیزن آیا ہے ایک ایک جو چیز ہے وہ واضح طور پر بیان کی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوا ہے. اب جو علماء کرام کے حوالے سے باتیں کریں گے، ان کو انگلش سمجھ نہیں آتی یا ان کو انگلش سمجھ نہیں آتی، وہ تھوڑا جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کیا. یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اس سوال سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وہ بھی شیئر کر دی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دو یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.